زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے. بے شمار درود السلام نبی آخرین صادق الامین رحمت العالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرات، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں آج کا ہمارا جو موضوع ہے رحماء بینہم. خطبہ مسنونہ کے بعد کلام اللہ کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم. صحابہ اکرام کے تعلق سے یہ آپس میں رحم دل ہے. خالق کائنات نے فرمایا نبی کے اصحاب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، ایک دوسرے پر رحم کا معاملہ فرمانے والے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے دل میں دشمنیاں تھی اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. ایک گروہ ایسا نکلا جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر صرف سب و شتم ہی نہیں کیا بلکہ اس حد تک گزر گئے کہ صحابہ اکرام ان کی نظر میں عام مسلمانوں سے بھی بڑھ کر یہ معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے صحابہ اکرام کی تکفیر کی. آج کے اس پروگرام میں ان کی کتابیں، ان کی گھر کی گواہیوں سے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کو منوا کر رہوں گا. اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے کائنات میں جو گروہ صحابہ کا گزرا ان کے درمیان میں خالق کائنات کے لیے آپس میں جتنی محبتیں تھی روئے زمین پر کائنات نے ایسی محبتیں نہ دیکھی ہے نہ دیکھ سکتی ہے. انشاءاللہ ان کے گھر کی کتابوں سے، ان کی گواہیوں سے
یہ بات انشاءاللہ ہم منوا کر رہیں گے. اور انشاءاللہ میں یہاں جو حضرات موجود ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بغور آج کے اس موضوع کو سننے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں، تاکہ یہاں پر صرف سننے سنانے کی حد تک ہمارا علم محدود نہ ہو جائے، بلکہ آگے چل کر آپ کو صحابہ اکرام کی فضیلتوں کے تعلق سے نہ صرف علم میں اضافہ ہو، بلکہ آپ دیگر جو گمراہ لوگ معاشرے میں پائے جا رہے ہیں ان تک بھی صحابہ اکرام کے فضائل کو بیان کر سکے اور ان کے منہج کو اور ان کی محبتوں کو بیان کر سکے. لوگوں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا ہے. بے شمار مخلوقات، لیکن سب سے افضل و اعلیٰ مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. اور انسانوں میں سب سے افضل گروہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا گروہ، کائنات میں سب سے افضل گروہ. اور انبیاء اکرام کے بعد ان پر ایمان لانے والے، ان کی صحبت اور ان کی سنگت جنہیں نصیب ہو جائے، صحابہ اکرام. صحابی کہتے ہیں جو حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہو، ان کو صحابہ کہتے ہیں. صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان سب کے ماننے والے اور ان کو بحالت ایمان دیکھنے والے، اور جن کی ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہو وہ اپنے اپنے دور کے انبیاء اکرام کے صحابہ کہلائے. اور یاد رکھیے، یہود 71 فرقوں میں اور نصارہ 72 میں بڑھ گئے، اور یہ امت 73 فرقوں میں. یہود کے تمام 71 فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے افضل کائنات میں اگر کوئی شخصیتیں ہیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب ہیں. یہود کا کیا عقیدہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے تعلق سے کائنات میں سب سے افضل گروہ اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے صحابہ ہیں. نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں سب سے افضل گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا گروہ، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ اکرام کا گروہ. لیکن اس امت میں ایسے گروہ، ایسے فرقے، ایسے گمراہیاں پیدا ہوئی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کی وفات کے بعد 3 کو چھوڑ کر سارے کے سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے. یہ وہ گروہ ہے جن کے صرف لباس ہی کالے نہیں بلکہ دل بھی کالے ہو چکے ہیں. یہ ان کا مشغلہ شب و روز صحابہ اکرام پر تبرہ کرنا، انہیں گالیاں دینا، انہیں برا کہنا، ان کی غیبتیں بیان کرنا. لوگوں، سب سے پہلے صحابہ اکرام پر زبان دراز کرنے والا سبائی گروہ تھا جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وجود میں آیا. یاد رکھیے، صحابہ اکرام پر تبرہ کرنا، انہیں برا کہنا، انہیں گالیاں دینا، اللہ کی قسم جب صحابہ اکرام کو برا کہو گے تو پھر دین اسلام کس سے لوگے؟ کس سے دین اسلام لوگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کا یہ معاملہ تھا کہ صحابہ اکرام کو گالیاں تو بہت دور کی بات، صحابہ کو اگر کوئی صحابی آپس میں کسی دوسرے صحابی کو برا کہہ دیتا، جب تک اسے مناتا نہیں اسے سکون نہیں ملتا. ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر سے کچھ کہہ دیا اور پھر احساس ہوا کہ میں نے عمر کو کچھ زیادہ ہی کہہ دیا. دوڑ پڑے سیدنا عمر کی طرف معافی مانگنے کے لیے. عمر دوڑ رہے ہیں مسجد نبوی کے پچھلے حصے سے بقی کے پاس سے ہوتے ہوئے دوڑاتے دوڑاتے اپنے مکان میں داخل ہو گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر کو منانے کے لیے دستک دے رہے ہیں، میرے بھائی عمر باہر آ جا، کچھ تو بات کر لے، کچھ میری بھی تو سن لے. عمر باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں. سیدنا صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ اکرام ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے حبیب میں نے عمر کو کچھ کہہ دیا ہے. اتنے میں دوڑتے ہوئے سیدنا عمر بھی تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے حبیب میں نے کچھ نہیں کہا, ابو بکر نے زیادتی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں عمر میرے ابو بکر کو تکلیف مت دو, یہ وہ ابو بکر ہے جب سارے تکذیب کر رہے تھے میرا ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جس نے ابو بکر کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. سیدنا عمر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب میں نے یہاں آنے سے پہلے ہی ابو بکر کو معاف کر دیا. رحماء بینہم, یہ آپس میں اتنے رحم کرنے والے, آپس میں محبتوں کو بانٹنے والے, لیکن ایک ٹولہ ایسا نکلا جنہوں نے صحابہ کرام پر زبانوں کو دراز کیا. میرے بھائی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ کو سمجھا دوں, جہنم میں ایک عذاب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی دے گا جو عام مسلمانوں کی غیبتیں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی, کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو پھاڑ رہے ہیں, اپنے رخساروں کو پھاڑ رہے ہیں. کہا اللہ کے حبیب یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو آپس میں مسلمانوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر, مسلمانوں کی غیبتیں کرنا کوئی عام جرم نہیں ہے, کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. مسلمانوں کی غیبتیں کرنے والوں کو جہنم میں اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا, وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بدنوں کو پھاڑیں گے. اور صحابہ اکرام کی غیبتیں کرنے والے, صحابہ اکرام پر تبرہ کرنے والے, صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والے, صحابہ اکرام کو برا کہنے والے, اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو انہیں دنیا میں ان پر نازل کر دیا. اس عذاب میں یہ لوگ ملوث ہیں. صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے والے اپنے ہاتھوں سے اپنے بدنوں کو پھاڑتے ہیں, ماتم کے نام پر ان کے سینے پھٹتے ہیں, ان کی پشتیں پھٹ جاتی ہیں, ان کی پیشانیاں پھٹ جاتی ہیں. صحابہ اکرام کی غیبتیں کرنے والے لوگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم, صحیح بخاری, کتاب الفضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں, سب سے بہترین لوگ, اور اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں گے, اور اس کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے. اللہ اکبر, سب سے بہترین لوگ کائنات میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے گروہ میں اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سارے انبیاء میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ, اسی طرح تمام انبیاء کے صحابہ میں کوئی افضل گروہ ہے صحابہ اکرام کا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا گروہ. آپ سے افضل انبیاء اکرام کے بعد اگر کوئی گروہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا گروہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کو برا مت کہو, میرے صحابہ کو برا مت کہو, میرے صحابہ کو برا مت کہو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو ان کے ایک یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, احد پہاڑ جتنا سونا, احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو صحابہ کے آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ میں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, ایمان لاؤ میرے نبی کے صحابہ کی طرح تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے, ہدایت تمہارا مقدر بن جائے گی. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر اعراض کرو گے تو پھر آپس میں اختلاف میں پڑ جاؤ گے, اور اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہی سننے اور جاننے والا ہے. اور جانتے ہو یہ آیت
سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب سورۃ البقرہ تلاوت کر رہے تھے اور جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو شہید کیا گیا، تو اسی آیت پر آپ کے خون کے خطرات گر چکے تھے، اور آج بھی وہ نسخہ موجود ہے، غالباً ترکی کے میوزیم میں وہ نسخہ موجود ہے جس پر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خون کے خطرات موجود ہیں۔ صحابہ کرام معیار ہیں ایمان والوں کے لیے، راہ نجات ہے صحابہ کرام کی جماعت، لیکن لوگ ہیں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ملا باقر مجلسی حیات القلوب میں لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے، اور 3 کا نام بھی ہم نے سوچا شاید علی ہوں گے، شاید اس میں سے ایک حسن ہوں گے، شاید ایک حسین ہوں گے، کہا ایک مقداد رضی اللہ عنہ، دوسرے ابو ذر، تیسرے سلمان، ان تینوں کو چھوڑ کر سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ روافض جنہوں نے فتنے پیدا کیے، جنہوں نے فساد بپا کیے، ان کا ٹولہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت 12 سالہ خلافت میں 6 سال تک کوئی فتنہ نظر نہیں آیا۔ 6 سال کے بعد 6 سال تک کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ 6 سال کے بعد یہ گروہ اٹھا اور کہنے لگا عثمان سے زیادہ حقدار علی ہے خلافت کی، اور علی رسول اللہ کے وصی ہیں۔ ابو بکر کو بھی کوئی اختلاف نہیں، ابو بکر کے دور میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 6 سالہ دور میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور آپ کے 6 سالہ دور گزرنے کے بعد یہ ٹولہ اٹھا۔ عبداللہ ابن سبا، یہ یہودی باشندہ تھا یمن کا، اس نے اس فتنے کو ہوا دی، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، یہ یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ کہنے لگے کہ علی کو وسیع قرار دے کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا۔ ابن سبا نے مرکز مصر کو بنایا، اور پھر ہوتے ہوتے مدینے میں یہ وبا پھیل گئی کہ پھر یہ گروہ تیار ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور سب سے پہلے اس گروہ کے خاتمے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سامنے آئے۔ سیدنا عثمان نے کہا علی میرے بھائی، میری ذات کی وجہ سے مدینے میں خون نہیں بہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی سے کہا کہ اگر تم نے تلواریں اٹھائی تو قیامت کے دن میں اس کا ذمہ نہیں لوں گا، تم اس کے ذمہ دار ہوگے۔ اللہ اکبر۔ سبائی سازشیں اتنی منظم انداز میں فتنہ کر رہی تھی، آخر کار سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اس گروہ کی وجہ سے ہوئی۔ صحابہ کرام سہم گئے، صحابہ کرام جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے معیار ہدایت بنایا تھا۔ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے، مومنوں سے مراد صحابہ کرام کا راستہ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر چلے گا ہم اسے ادھر ہی چلائیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، یہاں تک کہ جہنم رسید کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم پہنچنے کا۔ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑو گے، طریقے کو چھوڑو گے، گمراہیاں مقدر بن جائے گی، اور آج ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑا۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے نا، کہتے ہیں کہ میلاد النبی منائیں گے، عید میلاد، جشن میلاد، ریالیاں نکالیں گے، راستے جام کریں گے، موسیقی بجائیں گے، بھانگڑے ڈالیں گے، بچیوں کو روڈوں پر بے پردہ نچوائیں گے، گائیں گے، جھومیں گے۔ اللہ کی پناہ، یہ دین اسلام ہے؟ صحابہ کے طریقے کو چھوڑو گے، اسی طرح گمراہی کے راستے پر چلو گے، اور جدھر چلو گے اللہ ادھر ہی چلائے گا۔
اور ہم نے کہا کہ بھائی جب عید میلاد مناتے ہو تو پھر ہمیں دلیل بتا دو، ہم بھی تو نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کی ایک ایک اداؤں پر ہم سر خم کرنے والے، ہم کو بتا دو، انشاءاللہ تم سے بڑا جشن منائیں گے، تم سے بڑی ریالی نکالیں گے، تم سے زیادہ جھنڈے لگائیں گے، تم ہمیں بتا دو، ایک دلیل دکھا دو۔ 63 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 63 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اللہ کی قسم تم ایک مرتبہ دکھا دو، ہم تم سے بڑا جشن منا کر دکھائیں گے۔ نہیں دکھا سکتے قیامت کی صبح تک۔ کہنے لگے دلیل ملی، ہم نے کہا کس سے؟ قرآن سے؟ کہا نہیں۔ کہا حدیث سے؟ کہا نہیں۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے؟ کہا نہیں۔ کہا صحابہ سے؟ کہا نہیں۔ کہا تابعین سے؟ کہا نہیں۔ کہا تبع تابعین سے؟ کہا نہیں۔ کہا ائمہ و محدثین سے؟ نہیں۔ ہم نے کہا کسی مسلمان سے ملی ہوگی شاید؟ کہا نہیں۔ کہا کس سے ملی؟ کہا ابو لہب سے ملی۔ کون ابو لہب؟ کون ابو لہب؟ اللہ نے کئی کفار کا ذکر قرآن میں کیا۔ صحابہ کے راستے کو چھوڑو گے، ایک کافر کو دلیل بناتے ہو۔ کئی کفار کا ذکر قرآن میں ہوا، لیکن یہ وہ بدبخت تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکالیف دی تھی۔ اللہ نے اس کے تعلق سے پوری سورہ لہب نازل فرمائی، اور ان کو دلیل بتاتے ہیں اور کہتے ہیں عید الاعیاد۔ یہ میرے ہاتھ میں صبح بہارا ہے، اس کو لکھنے والے ساری سنیت کے امیر، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی۔ نام اتنا بڑا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ صفحے نمبر 4 پر لکھتے ہیں یہ جو عید ہے نا، یہ عید الاعیاد ہے، عیدوں کی بھی عید ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید بتائی ہے وہ عید چھوٹی ہے، یہ عیدوں کی بھی عید ہے۔ ہم جو عید مناتے ہیں یہ نبی نے جو عیدیں بتائی ہے ان سے بھی بڑی عید ہے، معاذ اللہ۔ اور لکھتے کیا ہے صفحے نمبر 5 پر کہ میلاد منانے والوں کے لیے، صفحے نمبر 5 پر لکھ رہے ہیں ابو لہب کے اس عمل میں، جو صہیبہ کا جو واقعہ جو مشہور کیا گیا، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، میلادیوں کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی سے اگر ثابت ہوتی تو کہتے کہ سب سے بڑی دلیل ہے، کسی صحابی سے ثابت ہوتی تو کہتے کہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ کس کو دلیل بنا رہے ہو؟ ایک کافر کو، وہ ابو لہب جو اللہ کا دشمن، جو رسول اللہ کا دشمن، جو اسلام کا دشمن، جو صحابہ اکرام کا دشمن، جو سارے مسلمانوں کا دشمن، اسے دلیل بناتے ہو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اس کو دلیل بناتے ہو جس نے میرے آقا کو کہا تھا کہ تجھ پہ بربادی ہو، تب لکا یا محمدہ، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ اس مردود کو دلیل بناتے ہو جس نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، جس نے بیک وقت میرے آقا کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوایا تھا، جس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، اور بدبختو جس کی بیوی نے ام جمیل نے کہا تھا جبریل کو کہ کیا ہوا آج تیرے پاس تیرا شیطان نہیں آیا؟ جبریل کے آنے میں تاخیر ہو گئی تو اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہتی ہے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، کیا ہوا محمد آج تیرے پاس تیرا شیطان نہیں آیا؟ اس کو دلیل بناتے ہو، اس کو دلیل بناتے ہو جس نے مکہ میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کو رلایا تھا، اس کو دلیل بناتے ہو جس بدبخت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا تھا۔ ہم نے کہا جب دلیل بنا ہی لی ہے تو ہمیں بتا بھی دو کہ کیا دلیل ملی ہے۔ کہا کہ کسی نے خواب میں دیکھا۔ لکھ رہے ہیں صفحے نمبر 5 پر لکھتے ہیں کہ کسی نے خواب میں دیکھا۔ کس نے دیکھا نہیں معلوم، بس دیکھا۔ اب عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کی جو روایت بیان کرتے ہیں وہ بھی منقطع ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب یہاں بیان کرتے ہیں
کہ کسی نے خواب میں دیکھا. ہم نے کہا جب کسی نے دیکھا ٹھیک ہے مان لیا کس نے دیکھا. کہا نہیں معلوم کس نے دیکھا بس دیکھا. چلو ٹھیک ہے جب دیکھا تو دیکھا. تو ہم نے کہا کہاں دیکھا؟ کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا, نہیں معلوم کس نے دیکھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ابو لہب کو دیکھا کہاں؟ خود لکھتے ہیں جہنم میں دیکھا. جو نبی کے صحابہ نے نہیں منائی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اور جس نے تیرے بقول منائی خود کہہ رہا ہے کہ جہنم میں دیکھا. ہم نے کہا کیا دیکھا؟ کہا انگلی سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا. خواب میں دیکھا کس نے دیکھا نہیں معلوم بس دیکھا اور انگلی سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا. اللہ کیا فرماتا ہے جہنمیوں کے تعلق سے؟ ان جہنم کانت مرصادا, سورہ نبا ہے, للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. جہنمیوں کو پانی تو بہت دور کی بات ہے, ٹھنڈک کا مزہ ہی نہیں ملے گا, پینے کے لیے کوئی مشروب نہ ہوگا سوائے کھولتے ہوئے پیپ کے. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پانی مل رہا تھا. اور اللہ نے ابو لہب کے بارے میں کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. جب دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تو ہاتھ ہی نہیں رہا, جب ہاتھ ہی نہیں رہا تو انگلی ہی نہیں رہی, جب انگلی ہی نہیں رہی تو پانی کہاں سے نکل رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, ملا کہتا ہے نہیں ہاتھ بھی سلامت ہے پانی بھی نکل رہا ہے. اللہ کی پناہ. اس کو دلیل بناتے ہو. چلو کل قیامت کے دن اگر اللہ کہہ دے کہ میلاد منانے والے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور جنہوں نے نہیں منایا وہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, تو جس صف میں جنہوں نے منایا اس صف میں کون ہوں گے؟ میلادی ہوں گے. حوض کوثر سے جن کو دھتکار دیا گیا وہ بدعتی ہوں گے, اور رافضی ہوں گے, فاطمی شیعہ ہوں گے, سب سے آگے ابو لہب ہوگا. اور جنہوں نے نہیں منایا ان کی صف میں انشاءاللہ اہل سنت ہوں گے, اور ائمہ و محدثین ہوں گے, صحابہ اکرام ہوں گے, اور سب سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں یہ گمراہیاں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے, ان کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے. وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وذلک الفوز العظیم. اسلام میں سبقت کرنے والے اول مہاجرین و انصار میں سے, اور جنہوں نے احسن طریقے سے ان کی اتباع کی. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ نے ان سے رضا کا اعلان کر دیا, اور وہ لوگ جو احسن طریقے سے ان کی اتباع کریں گے, ان کی پیروی کریں گے, ان سے بھی اللہ راضی. عام مسلمانوں کو اللہ کی رضا کب ملے گی جانتے میں اور آپ؟ جی موت کے وقت تو فرشتے کہیں گے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت کے ساتھ جم گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خوف نہ کرو, غمگین مت ہو جاؤ, تمہیں بشارت ہے ان جنتوں کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے, اور خوشخبریاں دیں گے. اور پھر روح کو, ابھی جسم کو دنیا میں کفن نہیں دیا جائے گا, روح کو جنت کے کفن میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جائیں گے ایمان والوں کے لیے. اور پھر اس کے بعد قبر میں سوال و جواب کا مرحلہ, پھر اس کے بعد دلہن کی طرح, پہلی رات کی دلہن کی طرح سلا دیا جائے گا آرام سے. پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, میزان قائم ہوگا, حساب و کتاب ہوگا, نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. پولیس رات پر سے گزر کے جب جنت میں داخل ہوں گے, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. موت کو دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا ایمان والوں سے, اے میرے بندو
اے میرے بندو کیا تم مجھ سے راضی ہو، کیا خوش ہو؟ سارے کہیں گے اللہ کیوں نہ راضی، کیوں نہ خوش ہو جائیں، جنت کی نعمتیں اللہ تو نے عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ دیکھو میں اس سے بڑی تم سے خوشی کا اعلان کرتا ہوں، سنو آج کے بعد تم جو چاہے کرو، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ، یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن صحابہ اکرام کا معاملہ ابھی پل صراط پر سے گزر نہیں ہوا، ابھی جنت میں داخلہ نہیں ہوا، ابھی میزان قائم نہیں ہوا، ابھی نام اعمال وارد نہیں ہوا، ابھی خبر کے سوال و جواب بھی نہیں ہوئے، ابھی روح بدن سے جدا نہیں ہوئی، اسی دنیا میں اللہ نے ان سے رضا کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے دوستو، وہ صحابہ اکرام، ان کا معاملہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور ان کے جو صحابہ ہے، جو ساتھی ہے، وہ کفار پر سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہے۔ اللہ اکبر، رحماء بینہم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث ملتے ہیں، اور صحابہ اکرام کی جب سیرتیں ہم پڑھتے ہیں تو بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ میں تفصیل میں وہاں نہیں لے جانا چاہوں گا، بلکہ ان کی کتابوں سے ثابت کروں گا صحابہ اکرام کی محبتیں۔ یہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے، یہ نہج البلاغہ رافضیوں میں سب سے زیادہ معتبر مانی جانے والی کتاب ہے۔ اس کے صفحے نمبر 643 میں اس کا ترجمہ جو ہمارے پڑوسی ملک سے شائع ہوا ہے، ایک لفظ کی کمی اور بیشی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صفحے نمبر 643 میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک مکتوب لکھ رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور اس مکتوب سے تینوں خلفاء کی فضیلت ثابت ہو رہی، ان کے گھر کی گواہی ہے، ان کے لکھنے والے، ان کے ترجمہ کرنے والے، ان کے شائع کرنے والے اور بیچنے والے بھی یہی ہے، سنانا اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ 643 نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر 643 اور مکتوب نمبر 6 ہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے نام مکتوب لکھتے ہوئے سیدنا علی لکھتے ہیں، اے معاویہ میرے بھائی، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر انہی اصولوں کے مطابق بیعت کی ہے۔ یعنی جیسے ابو بکر برحق تھے، عمر برحق تھے، عثمان برحق تھے، جن اصولوں کی بنیاد پر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، انہی اصولوں کی بنیاد پر میرے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے۔ جب وہ غلط نہیں تو میں غلط نہیں، اور جب میں غلط نہیں تو وہ بھی غلط نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا لکھتے ہیں، جن اصولوں پر ان کی بیعت ہوئی، انہی اصولوں پر میری بیعت ہو رہی ہے۔ صفحہ نمبر 644 ہے، اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ رافضیوں سنو، سیدنا علی نے اس وقت فرمایا تھا کہ جو بیعت ہو چکی وہ مسلم بنیادوں پر ہوئی، جو موجود نہیں تھے پھر انہیں رد کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے غضب کر لی، عمر نے غضب کر لی، اور جس کی غضب کی تھی اس نے تو نہیں کی کہ میری غضب کر لی۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ کسی کو اختیار نہیں کہ ان کے خلاف کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ سنو معاویہ میرے بھائی، ان کو جن لوگوں نے چنا تھا شورا کا حق تو صرف مہاجرین و انصار کو ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اگر کسی ایک پر جمع ہو جائیں اور اسے خلیفہ سمجھ لے تو اسی میں اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کو کس نے چنا تھا؟ جی مہاجروں انصار نے۔
عمر کو، عثمان کو، سارے متفق ہو گئے تھے، اور ان کی کتاب گواہی دے رہی ہے جب مہاجرین اور انصار کسی پر جمع ہو جائے اور ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لے تو اب اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی اسی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہج البلاغہ میرے ہاتھ میں صفحہ نمبر 644 اور مکتوب نمبر 6 ہے کہ اللہ کی رضا تھی ابو بکر کی خلافت میں، عمر کی رضا تھی، اللہ کی رضا تھی عمر کی خلافت پر، اور عثمان، اللہ کی رضا تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر، کیونکہ مہاجرین و انصار نے انہیں خلیفہ مانا تھا، اور خود سیدنا علی کی گواہی ان کے کتابوں میں موجود ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر 384 384، اور اس میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ 384 میں غزوہ فارس میں شرکت کے لیے آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ علی میرے بھائی کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہ جو فارس کے لیے اسلامی فوج روانہ ہو رہی ہے، میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، کیا مشورہ دیا؟ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ مشیر تھے سیدنا ابو بکر کے، سیدنا عمر کے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے۔ خطبہ نمبر 144 اور صفحے نمبر 384 ہے نہج البلاغہ کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا مشورہ دیا۔ خطبہ نمبر 144 ہے، صفحہ نمبر 384 384۔ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کہا جب حضرت عمر ابن خطاب نے جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے آپ سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا اس امر میں کامیابی و ناکامیابی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے، اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا۔ امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی ہوتی ہے۔ سیدنا عمر سے کہہ رہے ہیں امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہرے میں ڈورے کی ہوتی ہے۔ تسبیح میں دانوں کے اوپر جو مہرہ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے، اگر مہرہ ٹوٹ گیا تو ایک کے بعد ایک دانے بکھر جائیں گے۔ کہنے لگے سیدنا علی جو مہروں میں ڈورے کی جو انہوں نے سمیٹ کر رکھا تھا، اور جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جائیں گے اور ایسا بکھریں گے کہ پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمر اگر تمہیں کچھ ہو گیا مسلمان ایسے بکھر جائیں گے کہ کبھی جمع نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں، اور اتحاد باہمی کے سبب سے فتح و غلبہ پانے والے ہیں۔ تم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہو۔ اللہ اکبر۔ کھونٹی کی طرح جمے رہو۔ اور کہا عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو، اس لیے کہ اگر تم نے اس سرزمین کو چھوڑا تو عرب و اطراف و جوانب سے تم پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے، یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں تم اپنے پس پشت غیر محفوظ چھوڑ کر گئے ہو۔ کل اگر عجم والے تمہیں دیکھیں گے تو آپس میں یہ کہیں گے کہ سردار عرب کو ہم نے پا لیا ہے، اور اگر تم ان کو ختم کر دو تو مسلمان آسودہ ہو جائیں گے۔ عمر اگر تمہیں کچھ ہو گیا، دشمنوں نے اگر تمہیں کچھ کر دیا تو مسلمان تباہ ہو جائیں گے، مسلمان برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے عمر میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہاں سے مت جاؤ میرے بھائی، تم یہاں جمے رہو۔ تمہاری حیثیت وہی ہے جس طرح تسبیح میں مہرے کی ہوتی ہے، تمہیں کچھ ہو جائے گا تو مسلمان ایسے بکھر جائیں گے کہ پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے۔ آئیے ایک اور ریفرنس نہج البلاغہ صفحے نمبر 368 ہے اور خطبہ نمبر
132 ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غزوہ روم میں شرکت کے لیے سیدنا علی سے مشورہ کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچائے رکھنے کا ذمہ لیا ہے۔ عمر جان لو، وہی خدا اب بھی زندہ و غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی کہ جب وہ اتنے تھوڑے تھے کہ دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے، یعنی بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی مصیبت میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس طرف پلٹ کر آ سکے۔ تم ان کی طرف اپنے بجائے کوئی تجربے کار آدمی کو بھیجو۔ لیکن عمر، میں مشورہ دیتا ہوں کہ مدینے کو چھوڑ کر نہ جانا۔ عمر، اللہ اکبر، یہ محبتیں رحماء بینہم، ان کی کتابوں سے جو کہتے ہیں کہ یہ رحماء بینہم والا معاملہ نہ تھا، اشداء بینہم والا معاملہ تھا۔ اللہ کی پناہ، ان کی کتابوں سے میں نے حوالہ دیا۔ اور آؤ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک سوال کرتا ہوں، اگر ہم کو اللہ اولادیں دیتا ہے تو ہم ان کے نام کن کے ناموں پہ رکھنا پسند کریں گے؟ جس نام سے ہمیں محبت ہو وہ نام پر ہم اپنی اولادوں کے نام رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی، جو نام سب سے زیادہ ہمیں محبوب ہو وہ نام پر نام رکھنا پسند کریں گے کہ نہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اگر ابو بکر، عمر، عثمان سے بغض ہوتا تو کیا ان کی اپنی اولادوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھتے؟ جی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے 27 بیٹے اور بیٹیاں، میں نہیں، ان کی کتاب الارشاد کہتی ہے، ان کے شائع کرنے والے، لکھنے والا بھی ان کا، چھاپنے والے بھی وہی، ترجمہ کرنے والے بھی وہی، بہت معتبر مانی جانے والی الارشاد۔ اس کے صفحے نمبر 339 حصے اول 339 پر امیر المومنین کی اولادیں، جی، امیر المومنین کی اولادیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے کا نام، جی، کیا تھا؟ حسن، حسن نام تھا۔ دوسرے بیٹے کا نام حسین۔ کس نے نام رکھے تھے؟ حسن و حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیٹوں کے نام رکھے، علی نے نہیں رکھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ایک اور بیٹا دیا۔ کیا نام رکھا علی رضی اللہ عنہ نے؟ محمد، جو سب سے زیادہ محبوب نام تھا، محمد نام رکھا، جن کی کنیت حنفیہ تھی ان کی والدہ کی نسبت سے، اور یہ وہ خاتون جو ابو بکر نے علی کو دی تھی۔ اللہ اکبر، محمد نام رکھا۔ کہا بیٹا مبارک ہو، کیا نام رکھو گے؟ کہا نام محمد رکھتا ہوں۔ ایک اور بیٹا ہوا، کہا علی مبارک ہو، اللہ نے ایک اور بیٹا ہوا ہے، اللہ نے ایک اور بیٹا دیا ہے، اس کا کیا نام رکھو گے؟ صفحہ نمبر 339 ہے۔ کہا اس کا نام اگر محمد کے بعد کوئی نام رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر نام رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا، تیسرے، چوتھے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر۔ اس کے بعد اللہ نے پھر بیٹا دیا، کہا علی مبارک ہو، اللہ نے بیٹا دیا، کیا نام رکھو گے؟ کہا اس کے ابو بکر کے بعد اگر کوئی نام رکھا جا سکتا ہے تو عمر نام رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹا دیا، کہا علی مبارک ہو، اللہ نے ایک اور بیٹا دیا ہے۔ کہا کیا نام رکھو گے؟ کہا اس کے بعد اگر کوئی نام ہے تو عثمان کا نام ہے، عثمان کے نام پر میں اپنے بیٹوں کا نام رکھوں گا۔ اگر کوئی میری بات کو جھوٹی ثابت کر سکتا ہے تو میری بات کو نہیں بلکہ اپنی کتابوں کو جھوٹی ثابت کرے۔ الارشاد شیخ مفید کی ابو بکر، عمر، عثمان، یہ نام سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رکھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ خود لکھتے ہیں، خود لکھتے ہیں، ان کی کتاب بحار الانوار، اس کا
جلد نمبر 1 صفحے نمبر 259 259. ساری کرتوتیں ان کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو کہتے ہیں کہ نہیں جی صحابہ میں محبتیں نہیں تھی, صحابہ میں تو دشمنیں تھی, صحابہ میں تو عداوتیں تھی. یہ دیکھیے شہادت ابو بکر بن حسن. اچھا یہ تو حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام, یہ تو بعد میں آئیں گے. یہاں پر خود لکھتے ہیں ابو بکر عمر بن علی کی شہادت ہوئی, صفحہ نمبر 260 ہے. عمر بن علی کی شہادت ہوئی, ابو بکر بن علی کی شہادت ہوئی, عثمان بن علی کی شہادت ہوئی. یہ ان کے کتابوں کے حوالے ہیں. کربلا میں سیدنا حسین کے ساتھ 2 ابو بکر شہید ہوئے, 2 عمر شہید ہوئے اور 1 عثمان. کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جو علی کے بیٹے تھے, وہ عمر جو علی کے بیٹے تھے, وہ عثمان جو علی کے بیٹے تھے. اور صرف سیدنا علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان نہیں رکھے, بلکہ سیدنا حسن نے بھی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر کے نام پر رکھے, عمر کے نام پر رکھے, اور سیدنا حسین نے بھی نام رکھا ابو بکر بن حسین. اور ان کی شہادت کربلا کے موقع پر ہوئی. سیدنا حسین کی شہادت کے ساتھ شہادت ہوئی. ان کی کتابیں گواہی دے رہی ہیں. کیوں بیان نہیں کرتے ابو بکر بن علی کے بارے میں, ابو بکر بن حسن کے بارے میں کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر کہو گے تو ان کی خلئی کھل جائے گی, ان کا پردہ فاش ہو جائے گا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اتنی محبت تھی, اور محبتوں کا یہ عالم تھا کہ اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر اور عثمان کے ناموں پر رکھی. اور آئیے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں. ملا باقر مجلسی کی کتاب جلال العیون, اس میں لکھتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے رشتے کے لیے ابو بکر و عمر نے علی کو مشورہ دیا. کہا علی, اللہ کے نبی پریشان ہے, اپنی بیٹی کے رشتے کے تعلق سے فکر مند ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ جا کر اللہ کے نبی سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لو. میرے بھائی, میرا اور آپ کا رشتہ اگر کوئی لگا دیں, اور رشتہ ہو بھی سب سے اعلیٰ, سب سے افضل اور زیادہ محبتوں والا, تو زندگی بھر دعائیں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ جی, کس نے رشتہ لگایا؟ ابو بکر نے بھیجا, عمر نے بھیجا. گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ہاتھ مانگا. کہا علی, تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے, کچھ بندوبست ہے؟ کہ اللہ کے نبی, ایک میرے پاس زرہ ہے. کہا علی جاؤ اسے بیچ کر مال لے کر آؤ, جو کچھ بھی اس کے عوض مل جائے. علی گئے بازار میں, عثمان ملے. کہا عثمان میرے بھائی یہ زرہ خرید لو. سیدنا عثمان نے اس زرہ کو خرید لیا, اور خریدنے کے بعد کہا علی یہ زرہ میری ہو گئی اور یہ درہم و دینار آپ کے ہو گئے, اب یہ زرہ میں تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر سارا مال لا کر علی رضی اللہ عنہ, جو عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا تھا, اللہ کے نبی کو دے دیا. جلال العیون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ سارا مال ابو بکر کو دیا. کہا جاؤ فاطمہ اور علی کے لیے خریداری کرو. شادی کی خریداری کس کے مال سے ہو رہی ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مال سے. اور خریداری کون کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق. سلمان فارسی کو ساتھ لیا, ابو ذر کو ساتھ لیا. کہا جب تک میں کسی چیز کو پسند نہ کر لوں تم اسے خریدنا نہیں, میری پسند سے ہوگی. اللہ اکبر. علی کی شادی کی خریداری میری پسند سے ہوگی. جبہ خریدا, خمیس خریدی, سیدہ فاطمہ کے لیے اوڑھنی خریدی گئی, گدے خریدے گئے, اور جو بھی ضروریات کے سامان ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہے ابو بکر نے خریداری کی تھی. اور پھر رخصتی کا وقت آیا سیدہ فاطمہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے حکم دیا؟ عائشہ و حفصہ کو بلایا, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ. کہا میری بیٹی کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے, عائشہ ذرا اسے تیار تو کرنا. سیدہ حفصہ کو ساتھ لے کر سیدہ فاطمہ کو دلہن بنا رہی ہے. کون؟ سیدہ عائشہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ. اور پھر بطحا کے میدان سے مٹی لا کر لیپ کیا جاتا ہے جہاں پر
سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ شادی کے بعد جہاں رہنے والے تھے اس کمرے کو سجایا جاتا ہے، اس کمرے کو لیپ کیا جاتا ہے، اس میں گھاس بچھائی جاتی ہے۔ بھائی محبت کا معاملہ تھا، اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، اور تم کہتے ہو کہ آپس میں عداوتیں تھیں، یہ معاملہ۔ اور ابو بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا علی کو سامنے رکھ کر کہا کہ جو کچھ بھی ضروریات کا سامان ہے علی تم مجھ سے طلب کرنا، میرے بھائی میں تم کو عطا کروں گا، میں تم کو دوں گا۔ کوئی ایسا ذہن میں گمان نہ لانا کہ کیسے طلب کروں، میں تمہارا بھائی ہوں، جتنی ضرورت ہے تم مجھ سے مانگ لینا۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو دعائیں دی اور عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی دعائیں دی۔ یہ معاملہ صحابہ اکرام کا، بہت سارے واقعات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں لیکن وقت مختصر ہے، اور یقین جانیے آج جس بے ترتیبی کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اس سے پہلے شاید میں نے کبھی بات کی ہوگی، کیونکہ اکثر مدارس میں انجمن جب ہوتی ہے تو اساتذہ کی موجودگی میں بات کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور دل میں ایک خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ کے درمیان میں فضیلت الشیخ عمران احمد سلفی حفظہ اللہ موجود ہے۔ اللہ اس بات کا گواہ ہے، میری دل کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے۔ شیخ سے میں نے کہا کہ شیخ اگر آپ یہاں موجود رہیں گے تو میں بات نہیں کر پاؤں گا، اور اسی طرح سے بالکل ٹھیک میں بالکل بھی آپ تمام کے سامنے گفتگو نہیں کر پا رہا ہوں شیخ کی موجودگی میں۔ میں وہی خوف دل میں محسوس کر رہا ہوں جو طالب علمی کے دور میں مدرسے میں انجمن کے دوران اساتذہ کے درمیان میں بات کرتے ہوئے جو خوف میں محسوس کرتا تھا وہ خوف آج مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ تمام سے میں بات کرنے سے قاصر ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میرے دوستو، صحابہ اکرام میں محبتیں تھی، الفتیں تھی۔ یہ لوگ جو صحابہ اکرام پر تبرہ کر رہے ہیں در حقیقت یہ اسلام کے غدار ہے۔ انہی لوگوں نے صحابہ اکرام کے دور میں بہت بڑا فتنہ بپا کیا اور یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے غداری کی، اور ان کی غداری سے ساری نہج البلاغہ بھری پڑی ہے۔ اس کے خطبہ نمبر 25 میں سیدنا علی نے اپنے شیعوں سے بددل ہو کر منبر سے کہا تھا، خدا ایسے کوفے کو غارت کرے، تم امر حق پر نہیں ہو، تم اپنے امام کے نافرمان ہو، معاویہ کے ساتھی امانت دار ہے اور فرائض کو پورا کرنے والے ہیں، تم خیانت کرنے سے نہیں چوکتے۔ وہ معاویہ کے ساتھی اپنے سردار کے امین ہیں، امانت دار ہیں، اس کے تابع ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں۔ لیکن میں اگر تم میں سے کسی کو ایک لکڑی کے پیالے کا بھی امین بناؤں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ اس میں بھی خیانت کرے گا، اور بددعا دی اللہ میں ان سے تنگ دل ہو چکا ہوں، میں ان سے اکتا چکا ہوں، اے اللہ اپنے غضب سے تو انہیں ایسا پگھلا دے جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 25 ہے میرے دوستو جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح سے اس کے صفحے نمبر 213 اور خطبہ نمبر 66 میں اپنے شیعوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کی غداری بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تمہارے چہرے کو بے آبرو کرے، تمہارے نصیب کو برباد کرے۔ اللہ اکبر۔ ایسی بددعائیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے شیعوں کو دی، اور ان لوگوں نے اللہ کے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ غداری کی، اور اس کے بعد سیدنا حسن کے ساتھ بھی ان لوگوں نے غداری کی۔ الارشاد میں یہ بات نقل ہے حصے دوم میں کہ حسن اپنے ساتھیوں سے باخبر ہو چکے تھے، ان کے ساتھی ان سے فرار اختیار کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب آپ نے صلح کی بات کی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو آپ جب نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی پیشکش کی تو ان لوگوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر مشرک کا فتویٰ لگا دیا کہ تم مشرک ہو چکے ہو، تم کافر ہو چکے ہو، اور مسلمانوں کے لیے تمہارا خون بہانا جائز ہے، تمہارا مال لوٹنا جائز ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ مقرر کیا تھا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی،
اور ان رافضیوں نے سیدنا حسن سے بھی غداری کی، علی سے بھی غداری کی، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بھی خطوط لکھ کر کوفہ بلا کر وہاں ان سے بھی غداری کی۔ الارشاد صفحہ نمبر 65 ہے، حصہ دوم ہے، سینکڑوں خطوط لکھ کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلایا اور یہ لکھا کہ یہ خطوط حسین بن علی کے لیے آپ کے شیعہ مومنین کی جانب سے لوگ آپ کے منتظر ہے، خدا را دیر نہ کریں جلدی آئیں۔ یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کو سیدنا حسین نے بھیجا، وہاں پر کوفیوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور مسلم بن عقیل سے بغاوت کی، اور شامی فوج آ گئی تو اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہے، حسین آ جائیں، ہم اپنی جانوں سے مالوں سے ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن الارشاد حصہ دوم میں ان کی کارستانیاں ہے کہ سارے کے سارے غدار نکلے، باغی نکل گئے، یہاں تک کہ 18,000 شیعوں نے جو بیعت کی تھی مغرب کے ہوتے ہوتے جب مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو مغرب کی نماز کے وقت 30 شیعہ موجود تھے، جیسے ہی سلام پھیر کر واپس پلٹے تو 30 تو چھوڑو ایک بھی موجود نہ تھا مغرب کی نماز کے بعد۔ ان کے کتابیں، اور دھیرے دھیرے کوفہ تاریک ہو گیا اور مسلم بن عقیل گلیوں میں تنہا پھر رہے تھے، یہاں تک کہ شامی لشکر نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اور شہادت سے پہلے مسلم بن عقیل نے کہا تھا، مجھے میری جان کا ڈر نہیں ہے، مجھے اپنی جان کا خوف نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی حسین تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ حسین، جس طرح تمہارے بابا کے ساتھ ان شیعوں نے غداری کی تھی، یہ تمہارے ساتھ بھی غداری کریں گے، اللہ کے لیے کوفہ نہ آئیے، اللہ کے لیے کوفہ نہ آئیے۔ لیکن ظالموں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، یہاں تک کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بھی غداری کی، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب آئے تو ان پر 3 پیشکشیں کی۔ میں نہیں کہتا، ان کی کتاب صفحہ نمبر 105 ہے، حصہ دوم ہے، کہا لوگوں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، یا دوسری بات میری یہ قبول کر لو کہ مجھے سرحدوں پر بھیج دو، میں غیر معروف مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کر لوں گا۔ تیسری بات کہی کہ یزید کی طرف جانے دو، یزید کی طرف جانے دو، میں اپنے معاملے کو یزید کے سامنے رکھ دوں گا۔ لیکن نہیں مانا، یہاں تک کہ خون ریزی ہوئی اور غداری کا ثبوت دیتے ہوئے کوفیوں کی غداری کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی۔ میرے دوستو، یہ لوگ اس وقت سے لے کے آج تک فتنہ فساد مچا رہے ہیں، فتنہ فساد مچا رہے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بیان کر کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ تو بتا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہا اللہ کے نبی، میں نے اس کے لیے کچھ زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی سن لے، انک مع من احببتا، تو کل انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اس حدیث کو سن کر جتنی خوشی ہوئی اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول سے، اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اعمال ان جیسے تو نہیں ہیں، لیکن اس محبت کی بنیاد پر ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہمیں اللہ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، صحابہ کرام سے محبتیں کرو، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھو، سیکھو، جانو، اور اپنی نسلوں کو صحابہ کرام کی سیرت بتاؤ۔
سمجھاؤ سکھلاؤ. یہ آپس میں جس طرح سے محبتیں کرتے تھے اللہ کے لیے اہل توحید آپس میں متحد ہو جاؤ. آج آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی وہ الگ فرقہ نکل گیا, وہ ایک گروہ بن گیا. ان کے عقائد تو دیکھو, وہ بھی تو اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرتے, وہ بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتے ہیں, وہ بھی تو صحابہ کے منہج پر ہیں. اللہ کے لیے ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے بن جاؤ. اور آپس میں جب اللہ کے لیے محبت کرو گے, ابو داؤد کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو نور کے منبروں پر فائز کرے گا. انبیاء رشک کریں گے, شہداء رشک کریں گے, کہیں گے اللہ یہ کون لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں, ان کو نور کے منبروں پر فائز کیا گیا. ارشاد ہوگا کہ وہ لوگ ہیں نہ آپس میں ان کی کوئی خونی رشتہ داریاں تھی, نہ تجارتی معاملات تھے, بلکہ خالص اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. اس محبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نور کے منبروں پر فائز کرے گا. لہذا اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ جب تک زندہ رکھنا, دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا, اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.